مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ نہ کرے لمبی زندگی دے، اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جتنی جس کی وراثت بنتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں۔ تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی بہن کی وراثت سے کھا لیا تو یہ جہنم کا انگارہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ چھوٹے بھائی کا میں نے 1 روپیہ بھی کھا لیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں نوالے نہیں کھا رہے بلکہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ یہ انگارے قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے۔ جس کو 100% یقین ہے نا کہ بھائی یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا، وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن یا بہن کی وراثت کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ غربت میں فاقوں میں گزارا کر لے گا، کہے گا کوئی بات نہیں یار، دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اگر میں نے آج دولت کے پیچھے ناجائز طریقے سے لگ گیا، کل میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہے جو ایک غریب کا انجام۔ دنیا تو سب کی چھن جائے گی، لیکن اس لقمے کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو جس کو یقین ہو نا وہ تو بچے گا، یقین نہ ہو پھر آپ اگر بچیں گے تو خود اپنے آپ کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں گے، یار میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں رہتا ہوں، 21ویں صدی میں رہتا ہوں، اور مجھے اتنا بہترین موقع مل رہا ہے اور میں پھر بھی پیسہ نہیں کھا رہا۔ یہاں تو ٹھگنے کا دور ہے، ادھر سے بھی گھسیٹو، ادھر سے بھی لوٹو، یہاں سے بھی لو، یہاں سے بھی لو۔ ایک تاجر ہیں، بڑے مسائل پوچھتے ہیں وہ، تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب علماء سے مسائل پوچھتا ہوں نا بزنس کے، تو مجھے دوسرے تاجر تانے دیتے ہیں، ابے تو کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا یار، ہے بھائی بزنس کر جیسے تیری کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ اتنا دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل، بس شریعت کا نہیں دیکھتے کہ شریعت میں ہے یا نہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا نا، بس وہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، جو بیچاری نے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اب میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے۔ امریکہ کا لاء یہ کہتا ہے کہ شوہر کی آدھی پراپرٹی کس کی ہے؟ بولو، میری ہے۔ لاء کے حیثیت سے مجھے یہ پراپرٹی مل رہی ہے۔ تو آپ بتائیں کیا شریعت میں میرے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اس کے دل میں اللہ، کروڑوں روپے بن رہے تھے، کروڑوں روپے۔ ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی ہو، شوہر ظالم بھی ہو، ہے بھائی، اور طلاق بھی خود دے رہا ہو، وہ عورت خلا نہیں لے رہی، خود طلاق دے رہا ہے وہ، یہاں تو شیطان فوراً کہے گا نا کہ یار یہ تو میرا رائٹ ہے، اس نے مجھے زندگی بھر ستایا بھی ہے اور ڈیورس بھی خود دے رہا ہے، اور قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے مجھے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ آدھی جائیداد جائے گی پھر بھی دے رہا ہے، میرا حق ہے کہ میں لے لوں۔ لیکن انی ظننت انی ملاق حسابی، اس عورت کو پتہ تھا کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی۔ اسلام نے اگر مجھے اس کی اجازت دی ہے تو میں لے سکتی ہوں۔ اللہ کا قانون پہلے ہے، ملکوں کے قوانین بولو۔ ہمیں جو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا پاکستان کی، تو گورنمنٹ کا ملک بعد میں ہے، یہ اللہ کے ہاں تو یہ لکیریں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں تو کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے انسانوں تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ ہے ہمارا، تو فضیلت کہاں سے ہو گئی کسی کو؟ نہ اللہ کی نظر میں امریکی کو پاکستانی پر، نہ پاکستانی کو امریکی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، سب ایکول ہیں، ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں۔ فضیلت کس پر ہے؟ تقویٰ پر۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ، جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے، جو برائیوں میں پڑ گیا وہ کمتر ہے۔ تو اللہ کا لاء تو سب سے پہلے ہے۔ دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستانی نیشنل ہوگا اس کو بینیفٹ زیادہ دے گا چند چیزوں میں، جو غیر ملکی آئے گا اس کو وہ بینیفٹس ملیں گے؟ ممکن ہے نہ ملیں۔ آپ امریکن نیشنل ہو تو آپ کو کچھ فائدے وہاں ملیں گے، آپ پاکستانی ہو تو وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے حساب سے ان کا قانون ہے بھائی، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اللہ کا امریکہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے، جاپان بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اس بیس پہ تفریق نہیں کرتا کہ تو امریکہ سے آیا تو جاپان سے آیا، سمجھ رہے ہو نا؟
اس بیس پہ نہیں کرتا. آدم کی اولاد ہو, سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو. اس لیے کچھ قوانین اللہ نے ہم پہ لاگو کر دیے ہیں. ان قوانین میں اللہ نے, اور وہ ایسے ہیں جو قرآن میں بیان کر دیے ہیں. اس قانون میں اللہ نے بتا دیا کہ مرد اگر بیوی کو ڈیورس دے گا تو مہر کی رقم دینی پڑے گی, اگر نہیں دیا اس کے علاوہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے, اور کچھ نہیں لے سکتی. ہاں جو اپنا جہیز وہیز لے کر آئی تھی وہ تو اسی کا اپنا ہے, وہ لے نہیں, وہ تو اپنا حق ہے, پہلے سے اسی کا ہے, وہ لے رہی ہے. اور بچوں کا خرچہ لے سکتی ہے بس, کیونکہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بچوں کا خرچہ ٹوٹلی کس پر ہے؟ باپ پر ہے. جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی, ماں چاہے کتنی ہی مالدار ہو, یہ ٹوٹلی خرچہ وہ کس سے لے گی؟ باپ سے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جس کے بچے ہیں نا, جو ان کا باپ ہے وہی دے گا ان کے پیسے, اس کے علاوہ نہیں لیا جا سکتا کچھ بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ کا قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان بچوں میں آدھی تنخواہ, ان بچوں میں کا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گی اور آدھا خرچہ آپ کے ہسبینڈ. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے, ٹوٹلی خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا؟ آپ کے ہسبینڈ اٹھائیں. لیکن یہ جو کروڑوں روپے آپ کو مل رہے ہیں, یہ اگرچہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو دے رہا ہے لاء کی وجہ سے, یہ آپ کے لیے حلال. اب ایسے موقع پہ حکم کو مان لینا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. یہیں پتہ چلتا ہے آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں. تو کہنے لگی وہ اتنا ظالم تھا. میں نے کہا ظالم تھا, ڈیورس دے دی نا, ختم ہو گیا قصہ, ٹھیک ہے نا, تھا نا, اب کیا کرنا ہے, تب تو رشتہ ختم ہو گیا, اب تو رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. اب ظالم کا یہ علاج تو نہیں ہے نا, میں اگر اللہ نہ کرے آپ کو 2-3 تھپڑ لگا دوں, آپ کو چونکہ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں لہذا 5,000 روپے مجھے چاہیے. بھائی 2-3 تھپڑ کا حل 2-3 تھپڑ ہوں گے, صحیح ہے نا. تو اگر شوہر نے بیوی کو مارا, اسے زخمی کر دیا, تو اس کا قصاص ہے کہ شوہر کو بھی زخمی کیا جائے گا. اگر خدا نخواستہ مار کے بیوی کا ہاتھ توڑ دیا تو قصاصاً شوہر کا بھی ہاتھ توڑا جائے گا. یہ سزا تو ہے. یا دیت لی جائے گی اس سے, اگر کوئی انگلی توڑ دی بیوی کی. بعض لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں, مارا ایسا کہ انگلی ٹوٹ گئی, تو شریعت میں انگلی کی ایک دیت ہے, وہ دیت شوہر کو ادا کرنی پڑے گی. آنکھ پھوڑ دی تو اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی, اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے بھائی تم بھی عدالت میں جاؤ اور شوہر کی آنکھ بولو پھڑوا دو. اس لیے بیگم کو مارنے سے پہلے احتیاط سے کام لیا کریں. آنکھ پھوڑ دی تو آپ کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اور اگر عورت کہے میں اپنے شوہر کی آنکھ نہیں پھوڑوں گی, آنکھ کی دیت لوں گی, تو دیت دینی پڑے گی اس کو. بھائی دیت اتنی بنتی ہے. اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو رشتہ باقی ہے تو بھی دیت دینی پڑے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ تو میاں بیوی ہیں تو بھی شوہر کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو اس کا ایک الگ سیٹ اپ ہے. یہ کوئی اسلام اس قانون کو نہیں مانتا کہ طلاق دیے تو آدھی جائیداد, یہ نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں, سائیڈ افیکٹ بھی ہیں, ان پر میں بیانات کر چکا ہوں. کیونکہ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کی بن نہیں روتی, شوہر طلاق دینا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے یار ایک تو یہ میرے ساتھ سلوک برا کر رہی ہے اور اوپر سے آدھی جائیداد بھی دوں, تو پھر وہ زبان سے یا ریٹرن میں نہیں دیتا, عملی طور پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو وہ. تو بہت سارے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. خیر ہمیں ابھی اس پہ, ہم تو اسلامک لاء کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈیورس ہو گئی ہے, آپ کے لیے اس آدھی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی حلال نہیں. اس نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گی, میں اپنے سارے پیسے چھوڑتی ہوں. اس کا ایسی عورتیں قیامت میں کیا کہیں گی کہ جب ان کو اس کا بدلہ ملے گا تو کہیں گی انی ظننت انی ملاقین حسابیہ. اور مجھے اس کے شوہر پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی نیک عورت جو اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے, بدبخت تو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. ایسی عورتیں تو مارکیٹ میں شارٹ ہیں, صرف وہی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, اس کے علاوہ کہاں ہیں ایسی عورتیں؟ مرد نہیں ہیں, نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں. تو جو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے وہ تو شوہر کے بھی تو حقوق ادا کر رہی ہوگی نا. لیکن جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو بدبختی غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر. تو اس نے چھوڑ دی اپنی ساری رقم. میں نے یہ بیان بھی کیا تھا, اس پہ کلپ بھی بڑا پھر وائرل ہوا. تو آپ کو اگر یقین ہے تو دنیا میں کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, لیکن اس وقت مزہ آئے گا جب اس قربانی کا بدلہ ملے گا اور آپ کہو گے انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں.